الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ فاتحہ کی آخری آیت مبارکہ جس کی تشریح توضیح گزشتہ مجلس میں کر دی گئی اور یہودیوں کے متعلق بھی باتیں بتائی گئی کہ یہودی اسلام کے اور اہل اسلام کے کتنے دشمن رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اس طرح پہچانتے تھے، قرآن میں ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہم نے جن کو کتاب دی یعنی توریت یعنی یہودی، اے نبی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن اس کے باوجود بس ایک اناد، ایک حسد، ایک جیلیسی ان کے اندر تھی جس کی بنیاد پر وہ آپ کو پہچاننے سے اور ماننے سے انکار کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے بتایا تھا، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم یہودی کے دیر سمان میں ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی کانفرنس ہوتی تھی، عید اور میلہ ہوتا تھا، بڑے بڑے راہب اور پادری وہاں پر جمع ہوتے تھے اور ان سے خطاب ہوتا تھا. ان کو الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ تم وہاں جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے سنی انسنی کر دی، یہ ہو سکتا ہے کچھ ہوگا، میں نے بہت توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ پھر مجھے جو ہے الہام ہوا کہ جاؤ، لیکن میں نے اس مرتبہ بھی سنی انسنی کر دی. تیسری مرتبہ مجھے یہ آواز، غیبی آواز آئی اور اس آواز میں یہ بھی کہا گیا کہ نہیں تم جاؤ بایزید، اس کو جو ہے شیطانی وساویس یا شیطانی آواز نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک جو ہے حکم ہے کہ بھئی آپ کو وہاں جاؤ. یہودی کا بہت بڑا مجمع وہاں جمع ہوا تھا. اللہ کو اسلام مقصود تھی، ہدایت مقصود تھی. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں کچھ بہانے بناتے ہیں. اپنے اللہ والے بزرگ کو وہاں پر پہنچایا. تیسری مرتبہ یہ آواز بڑی سختی کے ساتھ جب مجھ پر آئی تو میں نے سوچا کہ نہیں اب جانا چاہیے. میں گیا اور ساتھ میں یہ آواز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ اپنے نارمل کپڑوں میں مت جانا. یہودیوں نے جو لباس پہنا ہے ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، اسی لباس کو پہن کر جو ہے آپ جاؤ تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ لے کہ یہ کوئی محمدی ہے. لہذا حضرت نے ہدایات کے مطابق یہودی کا جو لباس تھا وہی لباس اپنے زیبتن کیا اور اس کی مجلس میں جا کر شریک ہو گئے. بایزید بستامی جو تھے وہ تو نارمل جو لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی بیٹھ گئے. ان کا جو بڑا پادری تھا، بڑے راہب تھے، وہ سب آئے بیٹھے. اب جس کو خطاب کرنا تھا، بیان کرنا تھا، اب وہ بیان ہی نہیں کر رہے.
خاموشی سے بیٹھے ہوئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اب لوگوں میں کھلبلی مچی، چیمی گوئیاں ہوئی، یہ کیا بات ہے، ہمارے حضرت آ گئے، کچھ بولتے نہیں ہیں، کیا یہ بیمار ہے کیا ہے؟ یہ بات جو ہے چیمی گوئیا حضرت کو پتہ چلی کہ وہ جا کر پوچھے کچھ حالات کیا ہے۔ وہاں تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ کر بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ والے تھے، ان کی جو توجہات تھی، اس کیفیات کا اثر ان کے اوپر پڑا، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں کوئی محمدی ہے، اس لیے میں خطاب اور بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ جو ہے جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے ہمارے، اور جب تک وہ مجمع میں ہے میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، مار ڈالیں؟ حضرت نے کہا نہیں، لیکن جو ہے جہاں ہے اس کو پہلے کھڑا کرو، ہم تحقیق کریں گے، انویسٹیگیشن ہوگی کہ بھئی یہ حقیقت میں یہی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ اس کو اٹھانے کی، مجمع سے نکالنے کی کوششیں کی، اعلان پر اعلان ہوئے کہ کوئی بھی محمدی نکل جائے، لیکن حضرت تو بیٹھے رہے، نہیں نکلے۔ اخیر میں وہ جو راہب تھا، بڑا پادری تھا، اس نے جو ہے مجمع سے اور تخت سے یہ آواز لگائی کہ بھئی جو محمدی ہے ہم اس کو اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، ہم اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان سوالات کا اطمینان بخش ہمیں جواب دے دے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب یہ جو ہے آفر رکھی ان کے بڑے نے، تو پھر حضرت کے دل میں خوشی ہوئی کہ چلو اگر ان کے سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں اور اللہ دلوائے گا، میں تو کیا دوں گا، اور میرے جواب دینے سے اتنا بڑا مجمع ہدایت پر آ جائے، سستا سودا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ اگر ہمارے سوالات کے جوابات تم نے ہمارے اطمینان بخش نہیں دیے تو پھر ہم آخر میں آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت کھڑے ہو کہ بیان محمد ہے۔ اب پورا مجمع ان کو دیکھ رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بلایا گیا اسٹیج پر اور سوالات کیے، جیسے کچھ سوالات میں نے بتائے تھے، بہت سارے سوالات ہوئے، بہت سارے سوالات۔ حضرت نے کہا آپ کو جتنے سوالات کرنے ہو کریں، لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، ایک سوال، آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے، میرا سوالات کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو کہا منظور ہے، پہلے تو کہ پہلے آپ کرو جتنے سوالات کرنے۔ انہوں نے سوالات کیے 1 سے لے کر 12 تک تو میں نے بتایا تھا۔ کہا تھا کہ بھائی بتائیے وہ پہلا کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں؟ حضرت نے کہا پہلا اللہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ چلو سوال کا جواب صحیح تھا۔ بتائیے وہ 2 کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ رات اور دن، یہ 2 ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں، رات ہے اور دن ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بتائیے وہ 3 کیا ہے جس کا چوتھا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے اور ایک قلم ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، چوتھا کچھ نہیں۔ کہا یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا بتائیے وہ 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں؟ کہ وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔
پانچویں کوئی جو ہے آسمانی بڑی کتاب میں صحیفے الگ ہے، وہ تو کتابوں کی بات ہے، 4 ہے، پانچواں کوئی نہیں۔ اچھا وہ چھٹی چیز کیا ہے کہ جس پانچویں چیز، ہاں پانچویں چیز کیا ہے جس کا چھٹا نہیں؟ کہ دیکھو ہماری شریعت مطہرہ میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی نہیں۔ ہاں نفل الگ ہے، واجب الگ ہے، سب الگ، لیکن چھٹا نہیں۔ اچھا چھٹی کیا چیز ہے جس کا 7واں نہیں؟ کہ دیکھو یہ آسمان، یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض یا فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، اللہ نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دن میں بنایا ہے، 7 دن میں نہیں، یہ 6 دن ہے، 7واں نہیں۔ اچھا وہ 7 کیا ہے کہ جس کا 8واں نہیں؟ کہ 7 آسمان ہے، 7 سماوات، 8 نہیں ہے، 7 آسمان۔ اچھا 8 کیا ہے کہ جس کا 9واں نہیں؟ تو کہ 8 جو ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، دیکھو بڑے بڑے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، 9 نہیں ہے، 8 ہی ہے۔ اچھا 9 کیا ہے؟ وہ 9 کیا ہے کہ جس کا 10واں نہیں؟ انہوں نے کہا 9، حضرت نے کہا کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ بھی ظاہر کروایا تھا، اونٹنی نکلی تھی پہاڑ پر سے، تو کہاں نکلی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کو ٹچ مت کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اپنا کھانا کھائے گی، اپنا رزق کھائے گی، اپنا پانی پیے گی، اور تمہارے کہنے پر یہ جو ہے پہاڑوں سے نکلی ہے، اس کو ختم مت کرنا، اس کو بری نیت سے دیکھنا بھی مت ورنہ عذاب آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے قوم کے 9 ایسے افراد تھے، 9 بستیوں کے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، کوچے کاٹ دیے، اس کے پیڑ کو کاٹ دیا، اور پھر پچھتانے والوں میں سے ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو کاٹنا مت، اس کو برے ارادے سے دیکھنا مت، اس کو قتل مت کرنا، لیکن قتل کر دیا۔ اس کا بھی ایک مستقل واقعہ ہے، کیوں قتل ہوئے، کیسے ہوئے، کس نے قتل کیا، اس کا کیا ریزن تھا، یہ سارے جو ہے تفصیلات ہیں، ابھی اس میں جانا نہیں چاہتے۔ بہرحال جیسے ہی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تم گئے، اب 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، 3 دن میں پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ تو یہ 9 افراد تھے، 10 نہیں تھے۔ اچھا وہ 10 کیا ہے کہ جس کا جو ہے 11واں نہیں؟ 10 چیزیں تو کہا کہ دیکھو ہماری شریعت میں جو حج کرتے، حج کا زمانہ بھی گزرا، حج تمتع، حج کی 3 قسمیں، قران ہے، تمتع ہے، افراد ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے، جو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے حج کے اختتام پر مینا کے موقع پر، مینا کے میدان میں قربانی کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنے والے کے اوپر قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ لیکن جو غیر مستطیع ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، دیکھو پہنچ تو گئے اللہ کے دربار میں، لیکن ان کے پاس اتنا جیب خرچ نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور قربانی کر سکے، اتنا ان کے پاس مال نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں بھی آپشن رکھا ہے کہ اگر قربانی تم نہیں کر سکتے ہو تو 10 روزے رکھ لو، 10 روزے رکھنے، 11 نہیں۔ شریعت مطہرہ کی آسانیاں تو دیکھیے، یہ غیر مستطیع ہے، استطاعت نہیں ہے قربانی خریدنے کی، شریعت نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ 3 روزے ابھی رکھو، 7 روزے اپنے گھر جا کر رکھنا، نو پرابلم، ابھی رکھ لو۔ تو یہ 10 روزے رکھنے ہیں، 11 نہیں۔ دیکھو یہ سوال پر سوال کرتے جا رہا ہے راہب، اور وہ بایزید بستامی جواب پر جواب دیتے جا رہے، مجمع سناٹا ہے، لاکھوں کے مجمع میں بالفور اس طرح کی سوالات کا جوابات دینا، بھئی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو بتائے 11، 12، 13،
یہ تین جو ہے چیزیں قرآن نے ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن نے 11 چیزوں کو بتایا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جن کی تعداد 11 تھی، اور یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 ہے نا۔ انی رأیت احد عشر، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، احد عشر کوکبا، تو یہ 11 ستارے کون تھے؟ ان کے 11 بھائی تھے، کہ یہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا 12، تو کہ 12 چیزوں کا بھی جو ہے ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، 13 نہیں۔ 11 بھائی ہیں، 12 مہینے ہیں سال کے۔ بھئی 13 کیا ہے؟ تو یہ 13 جو ہے وہی یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھی ہے کہ 11 بھائی ہیں، اور آگے کہاں والشمس والقمر، میں نے سورج کو بھی دیکھا، میں نے چاند کو بھی دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 اور سورج 12 اور چاند 13 ہو گئے، تو یہ 13 ہے اس اعتبار سے۔ اچھا وہ 14 چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی ہے، قوت گویائی، وہ بات کر سکتے ہیں، تو کیا وہ 7 آسمان ہے 7 زمین ہے، 14 ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو جو ہے قوت گویائی بخشی ہے، وہ اللہ سے مخلوق سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر طاقت دی ہے۔ اس طرح کے سوالات ہوتے رہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا، اچھا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا لیکن جنت میں گئی؟ ہاں توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی، حالانکہ جھوٹ بولنے پر تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت جس پر ہوتی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ قوم جھوٹ بولی لیکن جنت میں گئی، کیونکہ وہ یہی یوسف کے بھائی ہیں، جھوٹ بولے تھے کہ میں نے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولے تھے، لیکن پھر توبہ ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا، ہے نا، تو جھوٹ بولی لیکن جنت میں گئی یوسف کی مہربانی پر، کیونکہ یوسف نے ہی کہہ دیا تھا کہ جاء انتم الطلقاء، لا تثریب علیکم اليوم۔ جب یوسف علیہ السلام برسر اقتدار تھے مصر میں، اور بھائی آ گئے تھے، اور ان کے سامنے ان کے قاتل بھائی موجود تھے، پاور، حکومت، طاقت یوسف کے پاس تھی، کر سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ آج جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ ہے جگر گردے کی بات۔ آدمی کو ساری طاقت میسر ہو اور پھر اس کا استعمال نہ کرے اور پھر اس کو معاف کر دینا، تو یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام لے سکتے تھے انتقام، اور بڑا زبردست انتقام لے سکتے تھے، کیونکہ سارا پاور ان کے ہاتھ میں تھا، پھر بھی ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ تم کو معاف کیا، اور اسی معافی پر تو جنت میں گئے۔ تو کہ یہ وہ قوم ہے، آئے تھے تو بھائی 11 بھائی آئے تھے مصر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جنت میں ڈالا۔ اچھا وہ قوم کون سی ہے جنہوں نے سچ تو بولا لیکن جہنم میں گئے؟ سچ بولا اس کے باوجود جہنم میں، تو کہ ہاں سچ، یہ یہود و نصارہ کی قوم ہے جو ایک دوسرے کی تکذیب میں سچے ہیں۔ یہودی نصارہ کی تکذیب کر رہے ہیں، نصارہ یہودی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی ایسا کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں، نصارہ ایسا کہتے ہیں کہ یہودی کوئی چیز نہیں، حالانکہ دونوں صحیح ہے، دونوں سچ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ دونوں کوئی مذہب پر نہیں ہے، مذہب تو مذہب اسلام ہے، دونوں ایک دوسرے کی تکذیب پر جو ہے وہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں، کیونکہ فالو نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اور سوالات کے کہ چلو بتاؤ ایسی کون سی مخلوق ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کے اندر جان نہیں ہے لیکن تنفس ہے، سانس لیتی ہے۔ دیکھو سانس تو وہ لیتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، جان ہو، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جس کے اندر جان نہیں، روح نہیں، پھر بھی وہ سانس لیتی ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو کہ ہاں وہ صبح صادق ہے، والصبح اذا تنفس، صبح صادق کی قسم جبکہ وہ سانس لیتی ہے۔ صبح صادق میں سانس لیتے نا جب ٹھنڈا ایک ماحول ہوتا ہے،
قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ چیز وہ ہے۔ پھر کہا کہ اچھا چلو بتاؤ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئی، دنیا میں آئی، لیکن نہ ماں کے راستے سے آئی نہ باپ کی پشت سے گزر کر آئی۔ حالانکہ دنیا میں آنے کے لیے تو بھائی ماں باپ تو شرط ہے نا، اس کے بغیر کہ ایسی بھی کوئی چیزیں ہیں کہ جن کے ماں باپ نہ ہو اور پھر وہ دنیا میں آئے؟ تو ہم تمام کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، لیکن اس نے تو 4 کہا، پہلے سے لگا دی 4 چیزیں، تو کہ ہاں یہ 2 انسان ہیں، 2 جانور ہے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا بھی قربانی آئی تھی نا، وہ تو قربان کرنے کے لیے تو ابراہیم اسماعیل کو گئے تھے، لیکن ڈائریکٹ مینڈا آ گیا تھا، تو وہ کسی جو ہے سیپ نے تھوڑی جنا تھا، وہ تو ڈائریکٹ آسمان جنت سے آیا تھا۔ اور ابھی بات ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان کی قوم کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ایک بڑے پہاڑ کی چٹان پھٹی تھی اور صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو دیکھا تھا۔ تو دیکھو 2 انسان ہیں، 2 جانور ہیں، 4 ہو گئے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کے نہ ماں کے پیٹ سے آئے نہ باپ کی پشت سے آئے۔ حوا علیہ السلام آئے لیکن وہ تو بھائی پسلی سے آئے نا، پشت سے تو نہیں آئے نا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ اچھا چلو آپ بتاؤ کہ بھائی دنیا میں سب سے پہلے خون کس کا بہا؟ ظاہر بات ہے قابل اور حابل دونوں لڑے تھے اور حابل کو جو ہے قابل نے قتل کیا تھا، تو دنیا میں سب سے پہلے خون بہانے کا جو رسم ہوا تھا وہ قابل حابل کا ہوا تھا، انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس کی بھی ایک مستقل داستان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، تمہارے ذریعے خیر کھلے کہ جس کو دیکھ کر نیکی والے نیکی کرے، تم ایسے مت بنو کہ تمہارے ذریعے سے لوگ گناہ کریں، گناہ کا تالا بنو، خیر کی چابی بنو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب تک قتل ہوتے رہیں گے، قتل کرنے والے کو گناہ ہوگا لیکن وہ گناہ قابل کو بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں قتل جو کیا تھا وہ قابل نے کیا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ آج تک دنیا میں کتنے قتل ہوتے اور افریقہ میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں بھائی۔ تو سب کا گناہ کس پر؟ قابل پر ہے نا۔ آج ہم سوچے ہم کوئی ایسا جو ہے کام نہ کرے کہ جو ہمارے لیے باعث جو ہے بوجھ ہو جائے، کیونکہ خاص طور پر بھائی شادی، مثال دیتا ہوں، شادی کا موقع آتا ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اچھی جو ہے تیار ہو کر فیشن میں نکلوں، تو پھر نئے نئے پارسل انڈیا سے، نہ لندن سے، نہ امریکہ سے، نہ وہاں سے آتے، اور پھر جو ہے اچھا لباس پہنتے ہیں کہ ایسا لباس ونڈا میں کسی نے نہیں پہنا ہو، ایسا لباس پہن کر تو آج میں نکلوں گی۔ اور ہمارا نوجوان بھی ایسا پینٹ پہن کر، بال کی ایسی سٹائل رکھ کر، اور پھر جو ہے اگر شادی ہوتی ہے تو پھر آج سب دوستوں نے مشورہ کیا کہ آج تو پیلا ڈریس پہنیں گے، یلو، سب کا ایک ہی کلر۔ دیکھو یہ رسم جس نے بھی شروع کی نا، یاد رکھنا اب جتنے بھی یلو کلر شروع ہوں گے وہ سب یلو پر جائیں گے۔ ہم کبھی بھی شر کا جو ہے شر کی چابی نہ بنے، یہ مثال دے رہا ہوں۔ وہ تو بن سور کر نکلتی ہے لیکن اس کو دیکھنے والے وہ جو ہے شادی میں 200 کا مجمع ہوتا ہے، وہ اس کی سٹائل کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کی جو ہے بال کی ہیئر سٹائل کو دیکھ کر، وہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا پکچر میں لے لیتا ہے اپنے ذہن میں کہ آج دلہے نے بہت اچھی ہیئر سٹائل کی ہے، اور پھر اگر موقع ملتا ہے تو پوچھ بھی لیتا ہے کہ کون سے حجام نے آپ کے بال بنائے ذرا بتا دیجئے تو ہم بھی کل جا کر وہاں بیٹھے۔ پھر وہ بھی اپنے ابو کو کہے گا نا، ابو پہلے ابو بیٹھیں گے، سٹائل بنائیں گے، پھر بیٹے کو بٹھائیں گے۔ تو یہ سٹائل بنائے نا تو ابو اور بیٹے کو گناہ تو ہوگا ہی، لیکن وہ دلہے کو بھی ہوگا کیونکہ اس نے ہیئر سٹائل بنائی تھی نا، اس کو دیکھ کر انہوں نے بنائی، تو اس کا گناہ اس کے سر پر۔ ہاں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنّا سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جو بھی آدمی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس اچھے طریقے کو دیکھ کر جو کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا ہی، لیکن اس نے جس کو دیکھ کر اچھا طریقہ لیا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں
کہ بھائی شادی کے اندر کہ بھائی نہیں آج تو میرے کو سنت زندہ کرنی ہے، ہم تو نیچے کھلائیں گے، کوئی ٹیبل کرسی نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ. تو وہاں 200 کا مجمع آئے گا، کھانے بیٹھے گا، اس کو اچھا دیکھو یار تو سنت زندہ ہو گئی، میں اپنی شادی میں یہی کروں گا، میں بھی جو ہے ٹیبل کرسی نہیں لوں گا. مثال ہے. تو ٹیبل کرسی نہیں لیا اور اس نے جو ہے سنت زندہ کی، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس نے پہلے کیا نا، سارا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا. اور اللہ نہ کرے من سنّا سنتن سیئتن فلہ وزرها ووزر من عمل بها. جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اور اس کو دیکھ کر کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن کس کو گناہ ہوگا؟ جس نے گناہ میں پہل کی تھی اس کو بھی اس کا گناہ اس کے سر پر بھی جائے گا، اور جاتا ہی رہے گا، ملٹیپلائی ہوتا ہی رہے گا. ہاں، بغیر کیے ہوئے اس کو تو ماشاءاللہ اس کے اعمال نامے گناہوں سے بھر رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو کیا نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. اس لیے ہم خیر کی کیا بنے؟ چابی بنے، شر کا تالا بنے. وہ قابل کو گناہ ہوگا، حدیث میں ہے جتنے بھی قتل ہوں گے نا، سارے قتل کا گناہ قابل کے کھاتے میں جائے گا. ایک مثال دیکھیں، اب جو بھی گناہ کرو گے اس کا ہوگا. بہرحال اس نے کہا سب سے پہلے خون کس کا بہا؟ تو کہ سب سے پہلے خون جو مظلوم تھا دنیا میں وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل تھا، جس کا خون بہایا گیا. پھر اس نے جو ہے اور بھی سوالات کیے کہ بھئی چلو ایک ایسی قبر بتاؤ جو اپنے مدفون کو لیے پھرتی ہے. دیکھو قبر تو ایک جگہ پر ہوتی ہے نا بھائی، اور قبر اگر پھرنے لگے تو ہم خود پھر جاتے اس کو دیکھ کر ہی. تو کہ ایسی قبر بتاؤ جو اپنے مدفون کو لے کر پھر رہی تھی. تو کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے کہ جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا تھا اللہ کے حکم سے، اور 3 دن تک دریا میں پھرتی رہی. پھر 3 دن کے بعد حضرت یونس کی دعا، انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے کہا مچھلی کو کہ تم اپنے پیٹ میں ان کو لے لو، لیکن کھانے کی اجازت نہیں. دیکھو کھانے کی اجازت نہیں، یہ امانت ہے ہماری جو ہم آپ کے پیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی مچھلی ہوگی. یونس علیہ السلام ان کے پیٹ میں صحیح سالم ہے، اور اس کوٹھری میں اور اس اندھیرے میں فنادا فی الظلمات، ظلمات کہا قرآن. یاد کرو اس وقت کو حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں خدا کو پکار رہے تھے، اندھیریوں میں پکار رہے تھے. تو کون سی اندھیریاں دی؟ کہ وہی دریا کے اندھیری، مچھلی کے پیٹ کے اندھیری ہے نا. بالکل جو ہے اندر 3 اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کو کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی برحق ہے، تیری ذات پاک ہے، ظالم تو میں ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی. حالانکہ نبی ہے، نافرمانی یہ کی تھی کہ بھئی ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی ایمان لے آؤ، نہیں لائے. تو وہ غصے میں، یونس علیہ السلام غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. حالانکہ نبی کو جب تک حکم نہ ہو اللہ کی طرف سے بستی چھوڑنے کا، وہاں تک ان کو نکلنے کا حکم نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ان سے کیا ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے وہ دریا میں ڈال دیا. حالانکہ وہ تو کشتی میں گئے تھے اور وہ طوفان آیا تھا، اور طوفان آتا تو اللہ کو پتہ چلتا کہ بھئی یہاں تو کسی کو ڈالنا پڑے گا، ایک کو تو قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ ہماری بستی کے کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام آ گیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، یعنی اجازت کے بغیر آیا ہے. اس لیے جو غلام ہے وہ چلے جائے اندر. دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ بندے تھے نا جو اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تھے بستی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی اس طرح کی جو ہے سزا دیتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام خود چلے گئے تھے، اور جو ہے جیسے ہی دریا میں گئے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. تو کہ بھئی یہ وہ قبر ہے جو اپنے مدفون کو لیے پھر رہے تھے. جتنے بھی سوالات کر رہے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوابات دے رہے تھے. عورتوں کا کہا کہ بتاؤ عورتیں کون سی ایسی جو پاک باز ہے، بزرگ ہے، ان کے تذکرے بہت ہی زیادہ ہے. تو کہا کہ دیکھو حضرت مریم ہے، حضرت حوا ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت فاطمہ ہے. یہ بزرگ ترین عورتیں ہیں کہ جن کے ذکر قرآن میں، جن کے ذکر احادیث میں بکثرت آئے ہوئے ہیں. یہ بھی انہوں نے بتایا.
اور بھی سوالات کیے، چلو بتاؤ آپ کے یہ گدھا جو ہے نا، گدھا بولتا ہے تو یہ بولتا کیا ہے؟ دیکھو ہر ایک جو ہے پرندہ ہو یا چرندہ ہو یا درندہ ہو، جو بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ہاں، ان کے بولنے میں بھی خدا کی تسبیح ہوتی ہے. قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. یہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تسبیح آپ کو پتہ نہیں چلتی کہ وہ کیا بولتی ہے. گدھا جو رینگتا ہے نا، وہ یہ بولتا ہے کہ لعن اللہ العشائر، لعن اللہ العشائر. اللہ تعالیٰ ٹیکس لینے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو ٹیکس لیتے ہیں جلمن. ہاں، ٹیکس لگاتے ہیں، عجیب عجیب ٹیکس لگائے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر لعنت ہے. جو گدھا جو ہے روزانہ ان کے اوپر لعنت اللہ کی پھٹکار بھیجتا ہے. پھر کہا کہ چلو گدھا تو یہ بولتا ہے، یہ کتا کیا بولتا ہے؟ کتے کی آواز میں کتا کیا تسبیح کہتا ہے، کیا اپنے کو پیغام دیتا ہے؟ تو کہ کتے کی آواز جو وہ ہانپتا ہے نا، وہ ہانپتا ہم کو ایسا لگتا ہے وہ ہانپتا ہے، وہ بھونکتا ہے ہم کو ایسا لگتا ہے بھونکتا ہے، لیکن وہ بھونکتے بھونکتے ہانپتے ہانپتے وہ کہتا ہے ویل لأہل النار، ویل لأہل النار من غضب الجبار، ویل لأہل النار من غضب الجبار. جہنم والوں کے اوپر خدا پاک جو جبار اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کے غضب سے جہنم والوں کے لیے ہلاکت ہو، جہنم والوں کے لیے ہلاکت، جہنم والوں کے لیے ہلاکت. یہ کتے کی آواز ہوتی ہے. کتا اپنی زبان میں اس طرح کے جو ہے الفاظ کہتا ہے، بد دعائیں پھینکتا ہے جہنم والوں کے لیے کہ ان کے لیے ہلاکت ہو. بیل ہے، بیل گائے، یہ کیا بولتی ہے؟ تو یہ جو بولتی ہے نا، وہ بولتی نہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ. دیکھو اس طرح بولتی ہے. یہ بیل کی آواز ہوتی ہے. تو کہ پھر اونٹ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو کہ اونٹ کی آواز تو اونٹ تو یہ کہتا حسبنا اللہ وکفا باللہ وکیلا. اونٹ بہت زبردست جو ہے چوپایا ہے، بہت زبردست جانور ہے، جن کی تعریف بلکہ جن کی خلقت کے بارے میں قرآن نے ہم کو پیغام جو ہے نظر و ہدایت دی کہ فلا ينظرون الى الابل. آپ اونٹ کو دیکھتے نہیں، کیف خلقت، ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا، اس کی ایک بھی جو ہے ہڈی سیدھی نہیں ہے، ساری ہڈیاں اس کی ٹیڑھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کیسا معلوم ہے؟ کہ اونٹ کے بارے میں جب میں نے پڑھا، حیات الحیوان ایک مستقل کتاب ہے جس میں سارے جانوروں کی پوری تفصیل، پوری ان کی ہسٹری آتی ہے. انہوں نے لکھا ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اونٹ جہاں بھی چلتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو منہ ہے نا، وہ ہمیشہ قبلے کی طرف رکھ کر چلتا ہے. اسے آپ دیکھو اونٹ چلتا ہی ہے، لیکن اونٹ کا چہرہ یوں ہوگا، کبھی یوں ہوگا، کبھی یوں. تو کسی کو اگر قبلہ معلوم نہ ہو، وہ اونٹ کے چہرے کو دیکھ لے، وہیں اس کا قبلہ ہوگا. یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اونٹ کی خصوصیت ہے. اور وہ اونٹ وہ یوں کہتا حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی، وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. دیکھو یہ اونٹ کی آواز ہے. مور کی کیا آواز ہے؟ مور تو یوں کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. نہیں، الرحمن علی العرش استوى. مور کی آواز دی الرحمن علی العرش استوى. ارے رحمان کو پہچانو، وہ تو عرش کے اوپر جو ہے مقیم ہے. اور بلبل کی آواز یہ ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اللہ کی ذات پاک ہے، وہی جس وقت تم صبح کرتے ہو، جس وقت تم شام کرتے ہو، ہر وقت اللہ پاک ہے. یہ جو ہے مور بلبل بولتی ہے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، سارے سوالات کے جوابات انہوں نے دے دیے. تو پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا میری باری ہے، میں آپ کو اتنے زیادہ سوال نہیں کروں گا، صرف ایک سوال کروں گا، آپ جواب دو گے. لیکن بولو تو کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ کنجی یعنی کی چابی کیا ہے؟ آسمان کی چابی، جنت کی چابی کیا ہے؟ خاموش، بالکل خاموش. سارا مجمع دہے دیکھ رہا ہے اپنے پیر کو، اپنے بڑے حضرت کو. انہوں نے اتنے سارے سوال کے جواب دیے، آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ کو جواب آتا نہیں ہے؟ ہمارے بڑے بنے ہیں. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جواب مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے.
لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہ جواب دوں گا تو تم سب میرے مخالف بن جاؤ گے، سب میرے اگینسٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی ہو جواب دیجئے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ جواب دیجئے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جو ہے میرے مخالف تو کہ نہیں ہوں گے، پرومس تو کہ پرومس، ساروں سے پرومس دیا اور پھر جو ہے جواب دیا کہ دیکھو آسمان کی کنجی، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ پڑھا تو ساروں کی جو ہے بولتی بند ہو گئی کہ بھئی چابی کے بغیر تو تالا کھل نہیں سکتا، مطلب کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر تو ہمارا جنت میں انٹر ہی ہونا محال ہے، تو پھر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کہ نہیں جا سکتے جب تک کلمہ نہ پڑھ لو۔ تو کہ کیا بات، کہ ہاں، تو کہ ہم سب جو ہے آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ لاکھوں کا مجمع بایزید بستامی کے اس سوال کے اوپر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کو ہدایت دینا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کا مجمع جو یہودیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخش دی۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، اور جو ہے یہ یہودیوں کی، حالانکہ یہودیوں کو سب معلوم ہے کہ یہ کتنے برحق ہیں، لیکن وہ صرف اناد اور اس جلسی کی بنیاد پر وہ جو ہے ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن اللہ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں کسی کو تو اس طرح ہدایت دیتے، تو لاکھوں کے مجمع کو ہدایت دے دی۔ تو بہرحال ولدالین کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین۔ آمین کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آمین کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بھی چند فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و سے درگزر فرما، مولا کریم مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے، قرآن کے علوم سے اے اللہ ہمیں دلچسپی پیدا فرما، شوق پیدا فرما۔ اے اللہ باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والے مجمع کو، اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ مزید اے اللہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ درس قرآن کے اے مجلس کے اختتام پر پیارے نبی نے جو جو دعائیں مانگی ہے خیر کی، دنیا آخرت کی، وہ ساری خیر ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ اور جتنی شر سے پناہ چاہیے اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔